السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو مفصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش سے ہی جڑی اور دیش کے باہر کی خبر سناؤں گا۔ جس طریقے سے باہر کے جو اثرات پیدا ہوئے ہیں ہماری نیتیوں کو لے کر، ہماری حرکتوں کو لے کر، ہمارے قوانین کو لے کر، جو ایک ساری دنیا میں ایک ہنسی مذاق سا بن چکا تھا، لیکن جانے والی کی تو جاتی ہے عزت، سمجھے نا۔ اگرچہ وہ عزت کے لائق رہتے تو کبھی وہ کام کرتی نہیں، پہلی بات۔ دوسری چیز، جس طریقے سے بھی سپریم کورٹ نے جو کارروائی کی، جو ان کے ساتھ جو حرکت کی اور جو ججمنٹ دیا، اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے پہلے اگرچہ دے دیتے تو ان کی یہ اوقات کبھی نہیں ہوتی، انہوں یہ حرکت کبھی کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ لیکن ان سارے چیزوں سے ہٹ کر میں یہی کہوں گا، انٹرنیشنل کورٹ کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا، اور دوسرا جی سی سی نے جو کارروائیاں کی ان کے اوپر، جو انہوں ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے، جو نیچ حرکتیں کر رہے تھے، جو اپنے آپ کو ایک تاناشاہ سمجھ رہے تھے، اپنے آپ کو ایک ایسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ سارے چیزیں ان کے ساتھ نکل آئے، جو کہ ایک ان کے لیے ایک عبرت والی بات ہے، ایک شرم والی بات ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ہر چیز کا ہی ایک انتہا رہتی، ہر چیز کا ایک وقت رہتا۔ اب ان کا گھڑا بھی بھر چکا ہے، ان کا وقت پورا ہو چکا ہے، تو انہوں تو خیر رسوا بھی ہوئے، ذلیل بھی ہوئے، اور جو انہوں سوچے تھے، جو ان کے بڑے بڑے خواب تھے، کسی طریقے سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تہس نہس کرنا، مساجد کو شہید کرنا، درگاہوں کو شہید کرنا، ان کی اس منصوبے پہ ناکام ہو گئے۔ کیونکہ سپریم کورٹ کا ہم شکریہ ادا کریں گے، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو سخت اقدامات کیے اور ایسے فیصلے کیے ہیں جو ان کے لیے بعد شرم والی بات ہوگی۔ اب انہوں کبھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، بولنے کو تو بہت بولتے، اچھلنے کو تو بہت اچھلتے، لیکن وقت کے رہتے ہوئے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ ہونا بہت پہلے چاہیے تھا، لیکن ہوا بہت بعد میں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا میں کہ انسان چاہے کتنی بھی سوچ رکھے اور کیسی بھی اڑان اڑے، اس کو زمین پہ آنا ہے، اس کے قدم زمین پہ اور زمین پہ جانا ہے، چاہے وہ جلنے والا ہو، چاہے وہ دفن ہونے والا ہو، یہ چیز کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اس لیے حماقت کرنا اور بڑے بڑے جو خوابیں جو دیکھ کے دوسروں کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، دلیں دکھاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بہت بڑے تاناشاہ سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ لازمی ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ابھی جو سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے، اعتراض تو بہت جنوں کو ہوا، کیونکہ ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، ان کو برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ انہوں سوچے تھے ایک ہو گیا ایک، انہوں جو سوچے تھے وہ بلتر ہو گیا، وہ عکس ہو گیا، وہ الٹا ہو گیا، تو اسی لیے ان کی جو حرکتیں تھے وہ سامنے آ چکے ہیں، ان کی سوچ بھی، ان کے گھٹیا حرکتیں بھی، یہ سارے سامنے آ گئے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ کہہ دوں میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ابھی گوبرمین کا تو آپ نے اچھی طرح سنا ہے، گوبرمین سمبت پترا، اور گودی میڈیا کے بعض ایسے اینکرز ہیں
جو بڑی تکلیف میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور ابھی تک اتنا وقت ہو گیا سپریم کورٹ نے جس طریقے سے جو ان کو سخت نصیحتیں بھی کی اور ان کے اوپر دھتکار لگائی، لیکن اس کی کوئی چرچا نہیں ہو رہی، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگرچہ وہی آپ لوگ دیکھتے ہیں، اگرچہ ہمارے بارے میں کچھ رہتا تو یہ لوگ آسماں کو سر پہ لے لیتے ہیں، آسماں سر پہ لے لیتے ہیں۔ اتنا بول بالا ہوتا ہے، اتنی گھٹیا حرکتیں ہوتے ہیں۔ اب ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ دیکھ کے اچھل بہت رہے تھے یہ لوگ، اس کا سروے کرا دو، اس کا سروے کرا دو۔ باپ کی جاگیر ہے، ہاں، باپ کی جاگیر تو نہیں ہے نا، جو دل میں آیا کر دیے۔ تم کو جو راسٹ بنانا ہے بناؤ، اس سے کیا کرنا ہے؟ اب کون سا راسٹ ہے معلوم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی یہ گندگی، ان کا یہ بہروپن، یہ چیزیں اب چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جس طریقے سے جو صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ کوئی سی بھی مسجد ہوں دو، اور جو پہلے جو سروے بھی ہو گئے ہیں اس کے اوپر بھی پابندی عائد کر دی، اس کو بھی بین لگا دی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ چاہے گین باپی مسجد ہو، چاہے سنبل مسجد ہو، سنبل مسجد کا تو اتنا بڑا اتیاچار کرے یہ لوگ، اتنے جانے گئے وہاں پہ، اتنے بچوں کو شہید کیا گیا، یہ ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ یہ جس طریقے سے جی سی سی نے جو اقدامات کیے، اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ میں ان کے اوپر دھتکار بھی لگائی گئی، اور ان کو کھینچا بھی گیا، ان کو رگڑا بھی گیا، تو انہوں دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، ان کے کچھ بھی نہ سمجھ میں آ رہا، نہ ان کو کچھ بھی دکھائی دے رہا۔ ان کا کام ہے گندگی پھیلانا، گندگی برپا کرنا، جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ٹائم سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، ان اللہ مع الصابرین، اسی لیے صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ملتا ہے۔ اس لیے دعائیں کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، ایسے ہی آپ کو کامیابی قدم چومے گی۔ اور جو ذلیل حرکت کرتے ہیں، یہ پاکھنڈیوں کا کچھ نہیں ہے، ان کا کام ہے گندگی برپا کرنا، گندگی پھیلانا، کسی طریقے سے اذیتیں پہنچانا۔ اب رہی بات، ہر مسلمان کو خوشی تو ہوئی، دلوں میں ٹھنڈک تو پہنچی ہے، اور سکون سے تو ہے کہ اب انہوں اکھاڑ کچھ بھی نہیں سکتے، اب کوئی مساجد کے بارے میں سوچ نہیں سکتے۔ اب اگرچہ سپریم کورٹ کے اگرچہ اس چیز سے یہ لوگ کھلاوڑ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کے ذمہ دار انہوں خود بنتے، سخت سے سخت کارروائی ان کے اوپر ہوتی، اور یہ لوگ پورے جیلوں کو بھی جاتے، کیونکہ پہلے جو غلطیاں کرے تھے ماضی میں، اب اس کو دہرا نہیں سکتے۔ اسی لیے جو ہوا تھا بابری مسجد کے ساتھ، وہ وقت اور تھا، یہ وقت اور ہے۔ اس لیے آپ لوگ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔